اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا کہ جنت والے پہنچ گئے جنت میں، اب ایسا کرو میری طرف سے نا انہیں 4 خوشخبریاں سنا دو جنت والوں. یہ 4 پیغام ہیں جو سب سے پہلے جنت والوں کو دیے جائیں. اب سننا غور سے. اللہ رب العزت فرمائے گا میرا پہلا پیغام یہ، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اللہ رب العزت فرماتا ہے پہلا پیغام یہ ہے جنت والو، خوشخبری سن لو کہ ہم نے تمہیں ایسی زندگی دے دی ہے اب کبھی موت نہیں آئے گی. خوف ختم ہو گیا موت کا. اور نمبر 2 جنت والو تمہارے نام رب کی خوشخبری ہے، کیا؟ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی جوانی دے دی ہے اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور اے جنت میں آنے والوں تمہارے لیے تیسرا پیغام یہ ہے، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اللہ نے تمہیں ایسی صحت دے دی ہے اب کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور اے جنت میں آنے والوں تمہارے نام رب کا چوتھا پیغام یہ ہے، ان لکم ان تناموا فلا تبسوا ابدا، کہ ہم نے تمہیں ایسی امیری دے دی ہے اب کبھی غریبی نہیں آئے گی. آپ تصور کریں اس جنت کو ہم بلائے بیٹھے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیاری کیے بیٹھے. امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگ بڑے پاگل ہیں، دنیا کی ایک عورت حاصل کرنے کے لیے نا کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے. عورت پسند آ گئی، کہا میں نے شادی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کوٹھی دینی ہوگی، کوٹھی لگا دی اس کے نام، کروڑوں کی کوٹھی دیتی. اتنا زیور چاہیے، اتنا زیور بنا کے پہنا دیا اس. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس پر کروڑوں لگائے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ یہ صبح اٹھ کے کولی نہ کرے تو منہ سے بو آتی ہے، 10 دن غسل نہ کرے تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ پیٹ میں ہر وقت روٹیوں کا فضلہ اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کی رگوں کا خون بہہ جائے تو اتنا غلیظ کہ بدبو آتی ہے، جس کے لیے کروڑوں لگا رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا وہ احمق نادان لوگ جو کروڑوں لگا دے ایسی عورتوں کے لیے، وہ حوریں جنت کی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مشک و عنبر سے پیدا کیا، جو تھوکے تو پوری زمین معطر ہو جائے، جو ہاتھ دکھا دے تو اس کے سامنے چاند کی چاندنی ماند پڑ جائے. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت وہ حوریں اسے بھی دے دیتا ہے جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فضل. نادان لوگ اتنا خرچہ کر رہے ہیں فانی چیزوں کے لیے، اور وہ حوریں صرف 2 کھجوریں صدقہ کر دو خدا کے نام میں اللہ عطا کر دیتا. مگر نادان لوگ ادھر نہیں جاتے، اس فانی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ صورت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مومنو، ایمان والو، مرد ہو یا عورت، اپنی جانیں بھی میرے حوالے کر دو، اپنے مال بھی میرے حوالے کر دو، اور بدلے میں وہ جنت لے لو جہاں جو طلب کرو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے. حضور کی حدیث پاک ہے میرا ہر امتی نا جنت میں بادشاہ ہوگا. یہ حدیث رسول ہے، میرا ہر امتی جنت میں بادشاہ ہوگا. کیسا بادشاہ کہ اسے شے مانگنی نہیں پڑے گی، ایسا بادشاہ ہوگا شے مانگنی نہیں پڑے گی، جو تصور کرے گا وہی حاضر ہو جائے گا. اس کی قوت متخیلہ ہی قوت متصرفہ ہو جائے گی. وہ جنت امام الانبیاء کے غلاموں ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور ہر کوئی جہنم کی تیاری میں لگا ہوا ہے. عورتیں دیکھو تو ہماری میجارٹی اور اکثریت دوزخ کی تیاری کر رہی، جوان اور بوڑھے دیکھو تو وہ دوزخ کی تیاری میں لگے، جنت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ. اگر دیکھنا چاہو کہ اس بڑے گاؤں میں
کتنے لوگ ہیں جو جنت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ تو پھر فجر کی نماز میں دیکھو کتنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر گھروں میں دیکھنا چاہو ماں بہنوں بیٹیوں، کتنی عورتیں ہیں گھر میں جو جنت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو پھر نماز کے وقت دیکھو کتنی ٹی وی پہ ہیں، کتنی مصلی میں ہیں۔ یہ خود سمجھ آ جائے گی کتنی تیاری کر رہی ہیں جنت کے لیے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جب مجھے جنت دکھائی نا اور دوزخ دکھائی معراج کی رات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے جہنم دیکھی تو فرأیت اکثر اہلھا النساء، ایک حدیث، اور دوسری حدیث فرأیت اکثر اہلھا الاغنیاء۔ یہ سنو ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب نے جب مجھے جہنم اور دوزخ دکھائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے دیکھی۔ اور دوسرا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے اکثر امیر لوگ پیسے والے دوزخ میں جلتے دیکھے۔ عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں شریعت کی الف بے نہیں جانتی، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بچیاں پڑھ گئی ہیں۔ ماں بڑے فخر سے بتاتی ہے برادری میں، میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں BA BEd ہیں، چاروں نے MSc کر رکھی، چاروں استانیاں لگی ہیں، ماں بڑے فخر سے بتا رہی ہے، مگر اس بوڑھی کو نہیں معلوم کہ تیری ان 4 بیٹیوں میں ایک بھی اس لائق نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد خود تیرے لیے ختم قرآن کر سکے۔ یہ ٹچ موبائلوں پر فلمی منظر دیکھنے والیاں، یہ طوائفوں کے گانے سننے والی تیری بیٹیاں، اور میک اپ کر کے بن سمر کر بازاروں میں بے پردہ پھرنے والی بیٹیاں، یہ تیرے لیے ختم قرآن کر سکے گی جن پر تو فخر کر رہی ہے؟ ان کی تو اپنی جہالت کا حال یہ ہے کہ MA پاس بچیاں بھی نہیں جانتی ہیں کہ جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت کے مطابق پاک کیسے کرنا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، میری امت پہ، کہ میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی بد نصیب ننگی ہوگی۔ نساء عورتیں ہوں گی، حضور نے فرمایا کاسیات، اپنے خیال کے مطابق کپڑے پہنے ہوں گے، عاریات مگر ننگی ہوں گی۔ اب سننا غور سے کہ شریعت کی نظر میں اور حضور کی نگاہ میں عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی کیسے ہوتی ہے؟ 15 صدیوں پہ محیط شراح حدیث نے اس حدیث کے 3 معنی بیان کیے، 3 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، جس عورت نے شارٹ ڈریس پہنا ہو، مختصر سا لباس پہنا ہو، کیا مطلب؟ آدھے بازوؤں تک کپڑا ہو اور آدھے بازو ننگے ہو، ہاف بازو پہنے ہو جس نے، اور اسی طرح اس عورت نے بجائے بین کے گریبان کھلا رکھا ہو۔ پرانی عورتیں دیکھ لیں، دادیاں نانیاں، وہ پرانے کپڑے پہنتی، ڈھیلے ڈھیلے کرتے، ڈھیلا ڈھیلا لباس اور پورے بازو ہوتے، اور پھر اوپر بڑی بڑی چادروں کی بکل مارتی۔ یہ پرانی عورتیں ہیں۔ نئی لڑکیوں سے پوچھو، وہ کہتی ہیں یہ پرانے وقتوں کی ان پڑھ عورتیں ہیں۔ اچھا تو کتنی پڑھی لکھی ہے؟ میں نے MSc کر رکھا ہے، میں نے BA BEd کر رکھا ہے،
اچھا جو ان پڑھ ہے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، جس نے ایم اے پاس کر رکھا ہے اس کا آدھا جسم ننگا ہے، چانک اتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ اور نیچے نظر آتے ہیں، نیچے نظر آتے ہیں، ڈھیلی ڈالی شلواریں ختم ہو گئی، ٹائٹ پاجامے پہنے ہیں کہ جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ نظر آتا ہے۔ اور نام پوچھو تو کوئی کنیز فاطمہ ہے، کوئی کنیز بتول ہے، کوئی غلام عائشہ ہے، اور لباس دیکھو تو ان کے لباس کو دیکھ کر فلمی ناگنے یاد آتی ہیں۔ سروں سے دوپٹے اترے ہیں، آدھے جسم ننگے، شارٹ ڈریس پہنا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جہنم کے تنور میں جھونک دی جائے گی۔ نمبر 2، اس حدیث کا مطلب کہ عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جائے گی۔ دوسرا معنی کہ کپڑے اتنے باریک ہوں گے، گرمیوں میں اتنا پتلا لباس پہنے گی اندر سے جسم نظر آئے گی۔ اور آج دیکھ لیں تیسرا معنی اس حدیث کا کہ کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں گے، اتنے تنگ ہوں گے، اتنا چست لباس ہوگا کہ کپڑے پہن کر بھی جسم کے آنگ آنگ کو ظاہر کر رہی ہوں گی، کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہوگا وہ حصے خود ابھر کے سامنے آ جائیں گے، اتنا ٹائٹ لباس ہوگا۔ تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں شارٹ ڈریس پہننے والیاں، ٹائٹ لباس پہننے والیاں، کپڑے پتلے پہننے والیاں، میری امت کی عورتیں وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ اب شادیوں پہ دیکھ لو بہو بیٹیوں کا لباس، کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے تمام معاملات مردوں نے عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ گھر میں شادی ہوتی ہے، بچیوں کے لباس کیسے ہونے چاہیے یہ فیصلہ مرد نہیں عورت کرتی ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، بہو کا لہنگا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے یہ فیصلہ عورت کر رہی ہے۔ شادی پہ ڈھولک بھی بجنی ہے، شادی پہ ڈیک بھی لگنے ہیں، شادی پہ اپنی بہو بیٹیاں بنا سنوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوانے، یہ فیصلہ گھر کی عورتیں کر رہی ہیں۔ مردوں نے منہ میں دہی جما رکھی۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے میری امت کے مردوں، اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا۔ فرمایا میری امت کے مردوں، اگر سارے فیصلے عورتوں نے کرنے ہیں تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں مردوں مردے مت بنو، تمہاری خاموشی کی وجہ سے جن گھروں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، تم چپ رہے ہو، آج ان کے دوپٹے اترے اور بے حیا میک اپ کر کے بازاروں میں پھرے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اور ہر عورت کی طلب یہ ہے قیامت کے دن میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنگت میں پہنچ جاؤں۔ لباس فلمی ناگنوں والا پہنا ہے، لباس گلوکاروں والا پہنا ہے، لباس فلمی آرٹسٹوں والا پہنا ہے، اور چاہتی ہے فاطمہ الزہرا کی سنگت نصیب ہو جائے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی شرم حیا اور غیرت کا حال یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں پھر آپ کا وصال بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت پوچھئے علماء سے اور پڑھیے کتابیں کہ آپ کے گھر میں خدمت کے لیے کون عورت موجود تھی۔ آخری دنوں میں حضرت فاطمہ کے گھر میں جو عورت خادمہ بن کے خدمت کر رہی تھی وہ صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء ہے۔ وہ لانتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں صدیق اکبر سے حضرت سیدہ ناراض تھیں۔
خلیفہ رسول کی بیوی آخری وقتوں میں سیدہ کے گھر میں خادمہ بنی. یہ اسماء بنت امیس، یہ اس وقت صدیق اکبر کی بیوی تھی. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں امام الانبیاء کے غلاموں کہ یہ اسماء صدیق اکبر کی بیوی بننے سے پہلے کس کی بیوی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. یہ حضرت علی کی بھابی تھی. اور جب حضرت جعفر طیار نے ہجرت حبشہ کی نا تو یہ اس وقت ان کی زوجیت میں تھی، تو یہ بھی ساتھ ہجرت پہ گئی. اور بعد میں غزوہ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے، اب ان کے باہمی تعلقات پر بھی نظر ڈالیے. جب حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت علی کی بھابی بیوہ ہو گئی، تو حضرت علی کی بھابی نے اور بڑے بھائی کی بیوی نے عدت گزارنے کے بعد اپنے لیے جو شوہر پسند کیا اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں اور ماں بہنوں بیٹیوں، جب حضرت صدیق اکبر فوت ہو گئے، یہ اسماء پھر بیوہ ہو گئی. عدت گزارنے کے بعد اس اسماء نے اپنے لیے جو سرتاج پسند کیا اسی کو حیدر کرار کہتے ہیں. ان کی باہمی محبتوں کا حال یہ تھا. تو حضرت اسماء یہ آخری وقت میں حضرت سیدہ خاتون جنت ان کے گھر میں کنیز خادمہ بن کے کام کرتی ہیں. ایک دن حضرت اسماء گئی نا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی تھی. آپ نے جا کے ہاتھ چوما اور پوچھا رسول اللہ کی راحت جاں خیریت تو ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ سننا میری ماں بہنوں بیٹی. وہ فرمانے لگی اسماء میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، میں اب دنیا چھوڑنے لگی، لیکن رہ رہ کے مجھے خیال رلا رہا ہے. دیکھنا کون سا خیال جس پر رو رہی ہیں. فرمایا عورتیں جب فوت ہوتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں جس چارپائی پہ جنازہ رکھتے ہیں نا اس چارپائی پہ عورت کی میت رکھ کے اوپر نہ چادر ڈال دیتے ہیں. حضرت فاطمہ نے فرمایا اسماء اسی طرح جنازہ اٹھتا ہے نا، چارپائی پہ میت اوپر چادر ڈال دیتے ہیں اور پھر جنازہ لے کر باہر نکلتے ہیں. تو سیدہ نے فرمایا کہ وہ کپڑا نا عورت کے جسم سے لپٹ جاتا ہے. عورت کا اگر پیٹ بڑا ہو تو کپڑا اٹھا ہوتا ہے، عورت موٹی ہو تو کپڑا اسی حساب سے پھیلا ہوتا ہے، عورت کمزور ہو تو کپڑا جسم سے لپٹ جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اسماء میں رو رہی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میرا جنازہ یوں نکلا تو فاطمہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کو یہ بھی خبر ہو کہ فاطمہ کا جسم کمزور تھا یا موٹی. میری یہ شان گوارا نہیں کرتی کسی کو معلوم ہو فاطمہ کے جسم کا سٹرکچر کیسا تھا، اس کے جسم کا ڈھانچہ کیسا تھا. میں اس لیے رو رہی ہوں، میں نہیں چاہتی میرے مرنے پر بھی میرا اتنا پردہ بھی خراب ہو جائے. میک اپ کر کے بازاروں میں پھرنے والی ہو اور میک اپ کر کے شادیوں پر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوانے والی ہو، تم کس منہ کے ساتھ فاطمہ زہرا کی کنیزیں بنتی ہو؟ حضرت اسماء نے ہاتھ چوما اور عرض کی رسول اللہ کی راحت جاں اس پر آپ فکر مند نہ ہو، اس کا علاج میں کروں گی اس کا علاج، کیوں میں جانتی ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ حضرت اسماء فرمانے لگی کہ جب حضرت جعفر طیار کی میں بیوی تھی اور ہجرت حبشہ پر جب ہم گئے تھے نا حبشہ کی طرف، تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ حبشی عورتیں جب فوت ہو جاتی تھی تو جس چارپائی پہ ان کی میت رکھتے تھے نا تو چارپائی کے چاروں کونوں میں 4 چھڑیاں ٹھونک دیتے تھے، لکڑیاں، اور اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تو ایک ڈولی سی بن جاتی تھی، میت اندر چھپ جاتی تھی. حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی، لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی. حضرت ابو بکر کی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور چوما، فرمایا اسماء وعدہ کر فاطمہ کو غسل بھی تو دے گی، میرے جنازے کی چارپائی بھی تو بنائے گی.
یہ ہے ان کی شرم و حیا اور غیرت. تو اگر ان کے قافلے میں شامل ہونا میری ماں بہنوں بیٹیوں تو پھر ٹی وی نہیں گھر کے مصلے آباد کرو. تمہاری جگہ بازار نہیں مصطفیٰ کا مصلی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے بے پردہ تو شیطان اس کو دیکھ کے نہ ناچنے لگ جاتا ہے خوشی کے ساتھ. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے میری موج ہو گئی، تو میرا آدھا لشکر ہے. شیطان بے پردہ عورت کو کہتا ہے جو بازار میں آئی تو میرا آدھا لشکر ہے. اور علماء سے پوچھئے شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں میں ہے. مطلب یہ ہے شیطان کا کہ میرے لاکھوں شیطان مل کر بھی اتنا لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے اے بے پردہ نکلنے والی جتنا تو کر کے آئے. تو ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے، یہاں تو لگتا ہے بازار بنی عورتوں کے لیے. یہ صورتحال. امام الانبیاء کے غلاموں اب سنو واقعہ کربلا کے ضمن میں. آج ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں نماز چھوڑ دیتی ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ جو پورا قافلہ حسینی تھا مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک، کربلا سے دمشق تک، دمشق سے پھر مدینے لوٹ کے آنے تک، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں پورے قافلے میں ساتھ تھا کیونکہ یہی ایک مردوں میں بچ گئے تھے. آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میری پھپھو زینب سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی بیٹی فرماتے ہیں مدینہ تو مدینہ رہا، مکہ تو مکہ رہا، کربلا کے 10 دن بھی میری پھپھو کی نمازیں تو نمازیں ہیں، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں اگر اپنے رب سے تجارت کر رکھی ہے تو پھر جان تمہاری نہیں خدا کی ہے، مال تمہارا نہیں خدا کا ہے. مردوں اور بزرگوں اور جوانوں اگر خدا سے سودا کر چکے ہو تو جان تمہاری نہیں، جان خدا کی ہے. نمازوں کے وقت یہ جان مسجد میں دکھائی دینی چاہیے. مال تمہارا نہیں خدا کا ہے، یہ خدا کے راستے میں لٹنا چاہیے، اس کی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، یہ رزق حلال ہونا چاہیے اس لیے کہ تم اپنے رب سے سودا کر چکے. اللہ فرماتا ہے یہ تجارت ہر دور میں اپنے بندوں سے کرتا رہا ہوں. اب میں سمیٹ رہا ہوں مضمون کو. یہ تجارت ہر دور میں ہوتی رہی. قرآن پڑھیے اللہ تاجروں کا ذکر بھی کرتا ہے، تجارت کی منڈیاں بھی بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہی تجارت میرے ساتھ اس نے کی کہ منڈی مصر کا بازار بنا اور خریدار یوسف بنا ہوا. امام الانبیاء کے غلاموں یہی تاجر حضرت یعقوب بنے اسی تجارت کے لیے، اور کنان کا بازار اس کی منڈی بنا. ہر دور میں تاجر بدلتے رہے، تجارت کی جگہ بدلتی رہی. کبھی تاجر محمد عربی بنے تو تجارت کے لیے منڈی طائف کا بازار بنا. کبھی منڈی دریائے نیل کی چھاتی بنی اور تاجر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے. کبھی منڈی بدر کا میدان بنا اور تاجر ابو بکر و عمر بنے. کبھی احد کا میدان بنا اور تاجر عثمان و علی بنے. آج منڈی بدلی، تاجر بھی بدلا. 61 ہجری آتی ہے منڈی کربلا بنتی ہے، تاجر حسین بنتا ہے. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. منڈی بغداد بنا تو تاجر نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا حامد حافظ امام احمد ابن حنبل بنا جو ننگی پشت پہ کوڑے کھاتا رہا. منڈی انڈیا بنا تو تاجر مجدد الافسانی بنے جو جیل میں رہے. تاجدار کائنات کے غلاموں آگے بڑھو. منڈی فیض آباد بنا تو تاجر خادم حسین بنا.
اس لیے آنکھیں کھولو، حسین سے لے کر خادم حسین تک تمہیں آواز آ رہی ہے کہ جب تک تن من دھن نہیں لٹاؤ گے یار سے کاروبار نہیں ہوگا۔ بے شک امام کا پیغام یہ ہے، خود وفا کیچ ہے اور در سے وفا دیتا ہے، حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، اور مورے بے مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اپنے منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنی جان اور مال اللہ کے سپرد کر دیں، اور وقت آئے اسلام کے لیے تو تن من دھن سب کچھ لٹا دیں۔ میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص حضرت علامہ